الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورسولا إلى بني إسرائيل أني قد جئتكم بآية من ربكم أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ الأكمه والأبرص وأحيي الموتى بإذن الله وأنبئكم بما تأكلون وما تدخرون في بيوتكم إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين۔ یہ سورہ آل عمران کی 49 نمبر کی آیت کریمہ ہے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں اور اسے بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجے گا جو لوگوں سے یہ کہے گا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے ایک نشانی لے کر آیا ہوں، اور وہ نشانی یہ ہے کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندے جیسی ایک شکل بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے پرندہ بن جاتا ہے، اور میں اللہ کے حکم سے مادر ذات اندھے کو اور کوڑی کو تندرست کر دیتا ہوں اور مردوں کو زندہ کر دیتا ہوں، اور تم لوگ جو کچھ اپنے گھروں میں کھاتے یا ذخیرہ کر کے رکھتے ہو میں وہ سب بتا دیتا ہوں۔ اگر تم ایمان لانے والے ہو تو ان تمام باتوں میں تمہارے لیے کافی نشانی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ذکر ہوا تھا، اور پھر اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو صفات عطا فرمائی اس کے متعلق کچھ باتیں ذکر کی گئی۔ اس آیت میں اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو معجزات دیے تھے ان معجزات کا ذکر ہے۔ معجزہ کہتے ہیں ایسی چیز کو جو خرق عادت ہو، عام طور سے وہ کام کوئی دوسرا نہ کر سکے، ایسی خرق عادت چیز ظاہر ہو اور وہ کسی نبی سے ظاہر ہو تو اس کو معجزہ کہتے ہیں، کسی ولی سے ظاہر ہو تو اس کو کرامت کہتے ہیں، اور کسی ایسے آدمی سے ظاہر ہو جو شرعی اعتبار سے شریعت کا پابند نہیں ہے،
اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھنے والا نہیں ہے اس کو استدراج کہتے ہیں، جادو کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت ہر زمانے میں جو نبی بھیجتے تھے ان نبیوں کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزات عطا فرماتے تھے۔ جس زمانے میں جس چیز کا دور ہوتا تھا اس زمانے میں اسی اعتبار سے نبی کو معجزہ دیا جاتا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے جادو کا زمانہ ہے۔ اس وقت بہت سارے جادوگر تھے اور جادو کا عام رواج تھا۔ اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اسی اعتبار سے معجزہ دیا کہ آپ کی لاٹھی جو ہے وہ سانپ بن گئی اور وہ جادوگروں کے سارے سانپوں کو کھا گئی، اس طرح کا معجزہ دیا۔ اور جب وہ جادوگروں نے دیکھا کہ ہمارے جادو کا ان پر کچھ اثر نہیں ہوا اور یہ کوئی جادوگر نہیں ہے تو وہ بھی ایمان لے آئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ ہے۔ اس زمانے میں میڈیکل اور طبی اعتبار سے اطباء وہ دور تھا، یہاں تک کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا وہ دور جس میں میڈیکل نے، طبی اعتبار سے ڈاکٹروں نے وہ ترقی کی اور وہ ریسرچ کی کہ اس زمانے سے ابھی تک بہت ساری ایسی دوائیں ہیں یا ایسے نسخے ہیں جو اب تک چل رہے ہیں، اور ایسے ایسے علاج ہوتے تھے کہ اگر کوئی آدمی ایک مرتبہ نابینا بن جاتا، دیکھنے والا ہوتا نابینا بن جاتا، تو اس کو بینا کرنے کے لیے ان کے پاس علاج تھا، اس کو دیکھتا کر دیتے اس زمانے کے اطباء۔ اگر کسی کو کوڑ کی بیماری ہو گئی تو اس کو بھی اچھا کر دیتے۔ اور اسی زمانے میں ایک بڑا حکیم گزرا ہے، جعلی لوت حکیم، جس کا نام اب تک سائنس میں بولا جاتا ہے۔ اس نے اس کے اندر بہت زیادہ محنت کی اور بہت بڑا حکیم بنا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اس زمانے کے اعتبار سے معجزے دیے گئے جو اس آیت میں اس کا ذکر کیا گیا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ آیا فصاحت اور بلاغت والا زمانہ، بڑے بڑے شعراء اور اپنے کلام پر فخر کرنے والے کہ ہم جو بولتے ہیں اور ہم جو کلام کرتے ہیں فصیح اور بلیغ فصاحت کے ساتھ، تو ایسا کلام کوئی نہیں کر سکتا۔ یہاں تک کہ وہ اپنے آپ کو عربی اور اپنے علاوہ لوگوں کو اجمی بولنے لگے۔ عربی یعنی بولنے والا، اور عربی کے علاوہ جتنے لوگ ہیں وہ سب کو اجمی بولتے تھے۔ اجمی یعنی گونگا، کہ سب ہم ہی بولنے والے ہیں، باقی ہمارے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں وہ سب گونگے ہیں۔ تو اللہ رب العزت نے اس اعتبار سے معجزہ دیا کہ اللہ رب العزت نے قرآن پاک کو نازل کیا فصیح اور بلیغ عربی میں، کہ بڑے بڑے شعراء قرآن پاک کو سن کر دنگ رہ گئے کہ یہ کیسا فصیح اور بلیغ اور فصاحت والا عربی نازل ہو رہا ہے، اور ان کو بھی گھٹنے ٹیکنے پڑے کہ یہ کوئی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا کہ ہم اتنے بڑے فصیح اور بلیغ شاعر اور عربی بولنے والے۔ تو قرآن نے ان کو چیلنج کیا کہ جو ہے تم اگر فصیح اور بلیغ ہو تو قرآن جیسی 10 صورتیں لا کر بتلاؤ، اگر 10 نہیں لا سکتے 1 صورت لا کر بتلاؤ، 1 نہیں لا سکتے کوئی ایک آیت ایسی لا کر بتلاؤ جو قرآن کا مقابلہ کر سکے۔ لیکن ایسی کوئی آیت وہ لوگ لا نہیں سکے۔ تو جس زمانے میں جس چیز کا دور ہوتا، اللہ رب العزت اس زمانے کے نبی کو اسی طرح کا معجزہ دیا کرتے۔
یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر بھیجا۔ ایک درجہ ہے رسول کا، ایک درجہ ہے نبی کا۔ نبی عام درجہ ہے، رسول خاص درجہ ہے۔ جیسے ہم حدیث کے بارے میں سنتے ہیں کہ حدیث میں آیا ہے کہ اللہ رب العزت نے 1,24,000 تقریباً نبیوں کو بھیجا۔ بعض روایتوں میں آتا ہے 2,24,000 نبیوں کو بھیجا۔ لیکن ان نبیوں کے اندر جو ہزاروں اور لاکھ کے قریب اور اتنے نبی آئے، ان نبیوں میں رسول جو ہے وہ 300 کے قریب تھے، 313 یا اس سے آس پاس رسول صرف اتنے۔ رسول اس نبی کو کہا جاتا ہے جس کو اللہ رب العزت نے نئی شریعت دی ہو، نئی کتاب دی ہو، اس نبی کو رسول کہا جاتا ہے۔ حالانکہ رسول کے بعد جو ہے نبی کا درجہ ہے، اور نبی کا درجہ بھی اتنا بڑا ہے کہ دنیا کا کوئی بھی آدمی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا، نہ کوئی انسان، نہ کوئی جنات، نہ کوئی فرشتہ۔ اللہ رب العزت نے نبی کا درجہ بھی اتنا بڑا رکھا۔ لیکن نبیوں میں بھی خاص نبی جن کو رسالت دی گئی، رسول کہا گیا، وہ 300 کے قریب ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول بھی کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام رسول بھی تھے، یعنی آپ کو نئی شریعت دی گئی، نئی کتاب دی گئی، آپ کو انجیل دی گئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق کہا گیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کے پاس رسول بنا کر ہم نے بھیجا۔ بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا دوسرا نام۔ بنی اسرائیل کے سب سے آخری نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ بنی اسرائیل کے بعد یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے بعد جتنے نبی آئے، سب نبی جو ہے بنی اسرائیل میں آئے۔ ہزاروں نبی بنی اسرائیل میں آئے، اور سب سے اخیر میں بنی اسرائیل کے جو نبی آئے ہیں وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہے۔ پھر اس کے بعد سب سے اخیر میں ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے، اور وہ بنو اسماعیل میں سے آئے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے کٹمب میں سے، آپ کے خاندان میں سے، آپ کی نسل میں سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ حالانکہ وہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے میں حضرت اسحاق اور ایک جو ہے حضرت اسماعیل۔ حضرت اسحاق علیہ السلام کے بیٹے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام، جن کا دوسرا نام اسرائیل ہے۔ تو یہ گویا حضرت اسحاق کی اولاد، اس میں حضرت یعقوب اور حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں جتنے بھی آئے وہ سب جو ہے بنی اسرائیل کہلائے۔ لیکن حضرت اسحاق علیہ السلام کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کی نسل میں کوئی نبی نہیں آیا، لیکن سب سے اخیر میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں آئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے کچھ معجزات کا ذکر فرمایا کہ ہم نے اس کو رسول بنا کر بنی اسرائیل کے پاس بھیجا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جا کر یوں کہا کہ میں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نشانیاں یعنی معجزات لے کر آیا ہوں۔ کون سے معجزات؟ کہ میں تمہارے سامنے گارے سے پرندہ بناتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک معجزہ یہ تھا کہ وہ گیلی مٹی، گارا، اس کو اٹھاتے اور اس سے پرندے کی شکل بناتے، اور پھر اس کے اندر پھونک مارتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ جا، تو وہ مٹی کا پرندہ اس کے اندر جان آ جاتی اور وہ اڑنے لگتا تھا۔
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ایک یہ پہلا معجزہ یہاں یہ بتلایا کہ وہ غار مٹی سے ایک پرندہ بناتے اور وہ پرندے کے اندر پھونک مارتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے اڑ، تو وہ اڑنے لگتا تھا۔ ہماری شریعت میں اس طرح کی تصویر بنانا یا اس طرح کا مجسمہ بنانا جائز نہیں ہے۔ یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی شریعت تھی جس میں اس طرح کی چیز بنانے کی اجازت ہو سکتی ہے، ورنہ کوئی اگر کہے اس پر دلیل کرتے ہوئے کہ دیکھو حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تو مٹی کا کچھ ایک شکل بناتے تھے، جانور بناتے تھے، تو جو ہے اس کی اجازت ہو سکتی ہے، تو ہمارے یہاں ہماری شریعت میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلا یہاں معجزہ ذکر کیا کہ وہ اللہ کے حکم سے پرندے کی شکل بناتے اور اس میں پھونک مارتے اور وہ جو ہے زندہ ہو جاتا۔ دوسری چیز اللہ نے معجزے کے طور پر بیان فرمائی کہ وہ مادر ذات اندھے کو دیکھتا ہوا کر دیتے تھے۔ جیسا کہ میں نے پہلے ذکر کیا کہ وہ سائنس کا زمانہ تھا، میڈیکل کا زمانہ تھا، اور اس وقت کے بڑے بڑے اطباء اور ڈاکٹر جو ہے بڑی بڑی بیماریوں کا علاج کر لیتے تھے۔ ان کے پاس تین چیز کا علاج نہیں تھا۔ ایک تو وہ بچہ جو مادر ذات اندھا ہو، یعنی ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا، اس کا علاج ان کے پاس نہیں تھا۔ اگر کوئی دیکھنے والا ہو اور پھر اس کی آنکھ چلی جاوے تو اس کا تو علاج تھا، لیکن ایسا بچہ جو ماں کے پیٹ سے ہی اندھا پیدا ہوا ہو، ایسے بچے کا علاج اس زمانے کے اطباء اور ڈاکٹر کے پاس نہیں تھا۔ دوسری چیز، اگر کوئی مادر ذات کوڑی پیدا ہو جاتا، کوڑ والا، دھبے ہوتے بدن پر سفید، تو اس کا بھی علاج اس زمانے کے اطباء کے پاس نہیں تھا۔ اور تیسرا موت کا علاج، جو کہ کسی کے پاس ابھی تک بھی نہیں ہے، کہ کوئی ایسی گولی ہو، ایسی دوا ہو جس کو آدمی کھا لے اور وہ مرے نہیں، ایسا نہیں تھا۔ یا مرا ہوا ہو اور اس کو انجیکشن گولی دی جائے اور وہ زندہ ہو جاوے، تو اس زمانے کے اطباء کے پاس بھی اس کا علاج نہیں تھا۔ اللہ رب العزت نے اس زمانے کے اعتبار سے جو معجزات عطا فرمائے، تو دوسرا ایک معجزہ ذکر کیا کہ اگر کوئی مادر ذات اندھا بچہ پیدا ہوتا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کی آنکھ پر انگلی پھراتے اور کہتے کہ اللہ کے حکم سے دیکھتا وہ ہو جا، تو وہ آنکھ دیکھتی ہو جاتی۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایک دن میں 50,000 ہزار لوگوں کی آنکھوں کو درست فرماتے تھے، اور ایک ہی شرط ہوتی ان کی کہ اگر تم اللہ پر ایمان لاتے ہو، کلمہ پڑھتے ہو، تو میں تمہاری آنکھ کو درست کر دیتا ہوں اللہ کے حکم سے۔ اور وہ ایمان لے کر آتے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام ان کی آنکھ کو اچھا کر دیتے۔ تو ایک معجزہ یہ بتلایا کہ وہ مادر ذات اندھے کو دیکھنے والا کر دیتے۔ اس کے آگے بتلایا کہ کوڑی کو تندرست کر دیتے تھے۔ کوئی کوڑ والا بچہ پیدا ہوا، اس کے بدن پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہاتھ لگا دیتے تو وہ ٹھیک ہو جاتا۔ پھر بتلایا کہ مردوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیتے تھے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس طرح علاج کرنے لگے اور ان کے اوپر لوگ کلمہ پڑھنے لگے تو ان کی شہرت ہوئی۔ تو اس زمانے کا جو سب سے بڑا حکیم تھا، جعلی لوط حکیم، اس کو لوگوں نے خبر دی کہ تجھ سے بڑا حکیم جو ہے عیسیٰ جو ہے دنیا میں آ گیا ہے، کہ تو یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میں سب سے بڑا حکیم ہوں، تو تجھ سے بڑا حکیم جو ہے ایک نوجوان لڑکا ہے عیسیٰ، وہ جو ہے تجھ سے بڑا حکیم۔ تو جعلی لوط نے جب حالات سنے تو کہا کہ یہ کوئی حکیم ہو نہیں سکتا، میں ہی سب سے بڑا حکیم ہوں۔ جب میرے پاس بھی علاج نہیں ہے تو کسی کے پاس علاج نہیں ہے، اور اگر کوئی اس طرح کا علاج کرتا ہے تو وہ کوئی ڈاکٹر اور حکیم نہیں ہو سکتا، وہ ایک اللہ کا نبی ہی ہو سکتا ہے جو اس طرح کا کام کرے۔ مردوں کو بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ کر دیا کرتے تھے، اس کے بھی واقعات ملتے ہیں۔
ایک حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا پہلے کا دوست تھا آزر، اس کا نام ذکر کیا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے بہت دور رہتا تھا۔ جب اس کی موت کا وقت قریب آیا تو اس نے اپنی بہن سے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جا کر خبر دو کہ میری موت کا وقت قریب ہے، وہ جلدی سے یہاں آ جاوے۔ تو بہن نے ذکر کیا کہ وہ تو بہت دور رہتے ہیں، 3-4 دن کی مسافت ہے۔ تو کہ نہیں، تو جا کر خبر دے۔ اس نے جا کر خبر دی۔ جب واپس آئے تو دیکھا کہ مرنے کو بھی 3 دن ہو چکے تھے اور قبر میں دفن کر دیا گیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جو ہے اس کی قبر پر پہنچتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، قم باذن اللہ۔ تو وہ جو ہے ان کا دوست آزر قبر میں سے مٹی جھاڑتا ہوا کھڑا ہو گیا اور ایک لمبے زمانے تک بعد میں زندہ رہا، اس کی شادی ہوئی، بچے ہوئے۔ اس طرح کے دوسرے بھی واقعات ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ جنازہ جا رہا ہے، جوان لڑکا ہے اور اس کی ماں بوڑھی رو رہی ہے، اور اس کی ماں کہہ رہی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام سے درخواست کرتی ہے کہ میرے بیٹے کے لیے کچھ کریے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو بھی کہا کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، تو وہ جنازے میں کھڑا ہو گیا۔ یہاں تک کہ ایک اور لڑکی کا بھی ذکر آتا ہے کہ اس طرح اس کو زندہ کیا۔ یہ تو کچھ وہ واقعات ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ہی ان کا انتقال ہوا اور وہ جو ہے زندہ ہو گئے۔ یہاں تک کہ آتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام شام نامی ایک شخص، حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے شام، حضرت نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تھے تو اس وقت ان کے 3 بیٹے ان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے۔ ایک کا نام شام، ایک کا نام حام، ایک کا نام یافس۔ تو وہ شام کی قبر وہاں تھی جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام تھے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شام کی قبر پر جاتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں قم باذن اللہ، وہ بھی کھڑا ہو گیا۔ حالانکہ حضرت نوح علیہ السلام کا زمانہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ہزاروں سال پہلے کا زمانہ، ہزاروں سال پہلے جس کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس کو بھی اللہ کے حکم سے زندہ کر دیا۔ اور وہ شام باہر نکلا اور دیکھا کہ یہ کیا ہو رہا ہے، اور اس کے سر کے آدھے بال سفید ہو چکے تھے۔ یعنی اس زمانے تک لوگوں کے بال سفید ہوتے یہ کوئی کو تصور میں ہی نہیں تھا۔ لوگوں کی لمبی لمبی زندگی ہوتی تھی لیکن کسی کے بال سفید نہیں ہوتے، تندرستی ایسی ہوتی تھی، کوئی جلدی بیمار نہیں پڑتا، تندرست ہوتا۔ تو اس شام کے آدھے بال سفید ہو گئے، لیکن جب انتقال ہوا تھا اس وقت اس کے پورے بال کالے تھے۔ لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دوبارہ زندہ کیا اللہ کے حکم سے، تو اس وقت اس کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ اس نے دیکھا کہ یہ کیا ہوا، تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ کیا قیامت آ گئی؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ قیامت نہیں آئی بھی، قیامت کو تو بہت دیر ہے، میں نے تجھے اللہ کے حکم سے معجزے کے طور پر زندہ کیا ہے۔ تو وہ قیامت کے ڈر کی وجہ سے کہ قیامت آ گئی، اس ڈر کی وجہ سے اس کے آدھے بال سفید ہو گئے۔ لیکن اس شام نے کہا کہ اب مجھے کیا کرنا ہے، تو کہ تو واپس چلا جا قبر میں۔ تو اس نے درخواست کی کہ آپ اللہ کے نبی ہے، آپ اللہ کے رسول ہے، آپ اللہ سے دعا کر دیجئے کہ سکرات کی تکلیف مجھے دوبارہ نہ ہو، کیونکہ میں جب مرا تھا اس وقت مرنے کی جو تکلیف تھی سکرات کی، اور روح جب نکالی جاتی اس وقت جو تکلیف ہوتی ہے وہ تکلیف اتنی زیادہ سخت تھی کہ میں اس کو ایک مرتبہ برداشت کر چکا ہوں۔ اب دوبارہ مجھے مرنا ہے تو دوبارہ وہ تکلیف ہوگی، تو آپ اللہ سے دعا کر دے کہ وہ تکلیف مجھے نہ ہو اور میں دوبارہ قبر میں چلا جاؤں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دعا کر دی اور وہ دوبارہ اپنی قبر میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العزت نے یہاں جو ہے اسی کا ذکر فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو جو ہے ایک معجزہ یہ دیا گیا تھا کہ وہ کوڑی کو بھی درست کر دیتے تھے، مردوں کو زندہ کر دیتے تھے۔ اور پھر آگے اور ذکر فرمایا ان کا معجزہ کہ جو لوگ گھر سے کھانا کھا کر آتے تھے تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام یہ بتلا دیتے تھے کہ تو آج یہ کھا کر آیا، تو آج یہ کھا کر آیا،
اور کھانے کے بعد جو بچا تھا تو وہ تو نے وہاں رکھا اور اس کو بچا کر رکھا، آئندہ کل کے لیے تو نے یہ بچا کر رکھا۔ تو وہ گھر میں جو کھانا کھا کر آتے تھے، جو ذخیرہ کر کے آتے تھے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس کو ہی بتلا دیتے تھے۔ اور یہ سارے معجزات حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت کے سامنے پیش کر کے ان کو ایمان کی دعوت دیتے کہ اگر تم ایمان لاتے ہو تو تمہارے لیے یہ ساری نشانیاں کافی ہے، کہ تمہارے لیے ساری نشانیاں ہیں، ان نشانیوں کو دیکھ کر تم جو ہے اللہ پر ایمان لاؤ۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اور کچھ باتیں اور معجزات جو ہے اللہ رب العزت آگے ذکر فرماتے ہیں، جس کو انشاءاللہ پھر ہم سنیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السیئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير یا ارحم الراحمین یا اکرم الاکرمین۔ یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما، تمام کی خطاؤں سے درگزر فرما۔ یا اللہ اپنے فضل کا معاملہ فرما، یا اللہ خیر کے فیصلے فرما، یا اللہ شر سے حفاظت فرما، حاسدین کے حسد سے حفاظت فرما، فتین کے فتنے سے حفاظت فرما، شیطان کی شیطانیت سے حفاظت فرما، ہر برا چاہنے والے کی برائی سے حفاظت فرما، زمینی آسمانی بلاؤں سے حفاظت فرما۔ یا اللہ شرارت پسند کی شرارت سے حفاظت فرما، اپنے فضل سے حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، پوری امت مسلمہ کی حفاظت فرما، مساجد کی حفاظت فرما، مدارس کی حفاظت فرما، خانقاہوں کی حفاظت فرما، دینی تبلیغی مراکز کی حفاظت فرما۔ تیرے دین کا کام جہاں کہیں جس شکل میں ہو رہا ہے، یا اللہ اس کی پوری حفاظت فرما، اس کے کام کرنے والوں کی حفاظت فرما، ہر ایک کو اخلاص للہیت عطا فرما، ہر ایک کو تیرے لیے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما، مقروضوں کی قرضوں کی ادائیگی کی شکل صورتیں پیدا فرما، حاجت مندوں کی حاجتیں پوری فرما۔ یا اللہ جو جس لائن سے پریشان ہے، ہر ایک کی پریشانی کو اپنے فضل سے دور فرما، ہماری دعاؤں کو اپنے فضل و کرم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما۔ یا رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، سلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، برحمتک یا ارحم الراحمین۔